کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ فردوس، باغ، ایک خوبصورت مقام کیا گیا ہے۔ اینتو پارادائسوس کا مطلب ہے کہ ایسا خوبصورت باغ جس میں چشمے، جس میں درخت، جانور، پودے اور نہیں ہو، اور اس کی حفاظت کے لیے چاروں طرف ستون بھی ہوں اور ان کے چوگرد دیوار ہو۔ بائبل مقدس میں 2 مرتبہ، بائبل مقدس کے اردو ترجمہ میں ان 3 مرتبہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کا مطلب آسمان ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قدیم سے قدیم ترین جو فارس کے لوگ تھے، فارسی بادشاہ اپنے اپنے محل کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت باغ لگاتے تھے، اور اس باغ میں اس قسم کی ہر سہولت میسر ہوتی تھی۔ اس باغ میں وہ پرندے اور جانور خوبصورت چشمے جاری کرواتے، اس باغ کی حفاظت کے لیے ایک دیوار بنواتے، اور وہ دیوار جو ہے چاروں طرف ستون ہوتے تھے جہاں پر ایک ایک گارڈ یا کی سہولت بھی میسر ہوتی تھی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی قیامگاہ کے ساتھ یہ ایک خاص حصہ ہوتا تھا۔ قدیم لوگ اسے فردوس کہتے تھے، اور بادشاہ جب کبھی کسی شخص پر خاص طور سے مہربان ہوتا اور اس شخص پر بہت خوش ہوتا تو اسے شام کے وقت فردوس میں آنے کی دعوت دیتا، جہاں وہ شخص اور بادشاہ اکٹھے سیر کرتے تھے اور ایک خوبصورت ضیافت کا اہتمام کیا جاتا۔ لیکن یہ عزت صرف اسی شخص کو ملتی تھی جس پر بادشاہ مہربان ہوتا تھا۔ بالکل اسی طرح خداوند یسوع المسیح نے بھی اس تائب ڈاکو کی درخواست سے خوش ہوتے ہوئے اسے اپنے فضل سے فردوس کی دعوت دی تھی۔ یہودی بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس جگہ ایمانداروں کی روحیں قیامت تک سکونت کرتی ہیں، اس کی کنجیاں صرف مسیح موعود کے پاس ہیں، اور ہم مسیحی بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ عالم میں لکھا ہے کہ عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یہ یسوع المسیح کا بیان ہے۔ جب ہم بائبل مقدس میں ابتدائی بزرگوں کا حال پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں پیدائش کے 3 باب میں کہ شجر ممنوعہ کے کھانے کی وجہ سے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا گیا تھا، اور عبرانی زبان میں باغ کے لیے پیدائش کی کتاب اور اس کے 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں جو لفظ گانان استعمال ہوا ہے، اس کے معنی بھی یہی ہیں، ڈکی ہوئی چیز یا تحفظ کی جگہ کے۔ اور خدا نے جب حضرت آدم اور حوا کو باہر نکال دیا تھا تو اس باغ کے چوگرد کروبیوں کو مقرر کر دیا تھا، اور گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو مقرر کر دیا تھا، تاکہ وہ اس باغ کی حفاظت کرے اور آدم جو ہے یہ دوبارہ باغ میں داخل نہ ہو سکے۔ اسی قسم کی فردوس کی تصویر کو خداوند یسوع المسیح نے اس ڈاکو کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کلمے کے وسیلے سے ہم 3 باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں فضل سے نجات ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یسوع مسیح موعود پہلے کلمے میں باپ کہہ کر بیٹا ثابت کرتا ہے اپنے آپ کو، اور فردوس میں ڈاکو کو داخل کر کے یہ موعود ثابت ہے۔ تیسری بات، ایمانداروں کی ابدیت کے بارے میں حوصلہ اور ہمارا بڑھ جاتا ہے، اپنی خدا یسوع مسیح کے ساتھ ابد تک رہیں گے۔
ایماندار لوگ اپنی ابدی زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کی حضوری میں گزاریں گے۔ اس خوبصورت مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیسے وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ خداوند یسوع المسیح کو صرف اور صرف اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، کیونکہ وہی فردوس کا مالک ہے۔ جیسے ڈاکو نے یسوع المسیح کو نجات دہندہ مان کر فردوس میں داخل ہو گیا، تو ہم بھی یسوع المسیح کو نجات دہندہ مان کر ہی فردوس میں یسوع المسیح کے ساتھ رہ سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں، ان ابدی مکانوں میں داخل ہو سکتے ہیں جن کا وعدہ یسوع المسیح نے کیا تھا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا